اصل مسئلہ ہے ہماری زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں. جہاں ہم اللہ کے دیے ہوئے قانون سے منہ موڑتے ہیں وہاں ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جہاں اللہ کے قانون میں ڈنڈی مارتے ہیں وہاں ہمیں ڈنڈے پڑتے ہیں, اور اسی وجہ سے آج ہماری زندگی مشکل ہوئی. جی جس طرح ہمارے معاشرے میں تو یہ رولز ڈیفائن ہیں, اس کے باوجود جہاں پر فالو نہیں کیے جاتے ہیں وہاں پر مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. دوسرے معاشروں میں جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے بیسیکلی اسلام کے قوانین ہی اپنائے ہیں. ابھی ہندو معاشرے کی مثال جس طرح آپ نے دی تو وہاں پر ابھی تک وراثت کے قوانین ڈیفائن نہیں ہیں. آئے دن این جی اوز کوئی نہ کوئی ایشوز لے کر عدالت میں پہنچی ہوتی ہیں, اور وہ اسی حساب سے کچھ نہ کچھ چانس کے حساب سے, کیونکہ ہیومن جو برین ہے وہ ایک کمپلیٹ اسٹرکچر نہیں دے سکتا قوانین کے بارے میں, تو وہ کچھ نہ کچھ تحریک چلتی رہتی ہے, اور آ جا کے جو آواز اسٹل بلند ہوتی رہتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جی معاشرے میں انصاف نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے واقعتاً ہم سے جو ہے کمزوری دور کر کے ہمیں ایک پراپر ٹریک دیا ہے ہر چیز کے لیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. بات یہ ہے کہ دو مسئلے ہیں. ایک کہ انسان کسی چیز کے بارے میں مکمل فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ پوری پکچر سامنے نہیں نا ہوتی. آپ یہی دیکھ لیے, دور کیا جانا, آج سے تقریباً 100 سال پہلے انسان نے جمہوریت کا نعرہ لگایا, اور ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے اور انسان دیکھ رہے جمہوریت فیل ہو رہی ہے. بالکل سوشلزم کا لگا, بہت کچھ ہوا, جتنے ازم آئے سب فیل ہو گئے 50 سے 60 سال کے اندر, کیونکہ انسان ان کے نتائج نہیں دیکھ سکا. تو اللہ رب کریم جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھ ہی نہیں سکتے ہم تو تجربے کے بعد دیکھتے ہیں. اللہ پہلے سے علیم ہے, تو اسی لیے جو اللہ کے قوانین ہے وہ بہترین ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بندے کی تقسیم پر سارے بندے راضی ہو جائیں ممکن نہیں ہے نا, کچھ بھی ہو جائے وہ راضی نہیں ہوتے. تو ایک بڑی مزے کی بات جو ہے, یہ جو ہے شفیق الرحمان شفیق لکھتے ہیں اپنے ایک افسانے میں, تو وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا جاتے ہیں دکاندار کے پاس چینج لینے کے لیے, تو وہ انہیں 16 کی بجائے 17 پیسے دے دیتا ہے غلطی سے. 16 پیسے ہوا کرتے تھے جب پیسوں کا دور تھا, 16 پیسے ہوتے تھے 1 روپیہ میں, تو وہ انہیں 16 کی بجائے 17 پیسے دے دیتا ہے. تو آ کر گنتے ہیں تو وہ ایک کہتا ہے کہ اس نے ہمیں 17 پیسے دے دیے تھے, دوسرا کہتا ہے دکاندار تھا اس نے پھر بھی اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہوگا. تو ہمارا مزاج یہی ہے, ہم حق سے زیادہ بھی دے دیں نا اگلے کو تو اگلوں کو شک رہتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا, یہ حق سے زیادہ مجھے کیسے دے سکتا ہے. تو اللہ رب کریم کے فیصلے پر سب کو ماننا پڑتا ہے, چاہے توان مانے چاہے کرہن مانے, خوشی سے مانے یا ناخوشی سے مانے, ماننا پڑتا. اس لیے پھر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سب کو ایک راستے پر لے آتے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ انسان انسانوں سے اختلاف کی وجہ سے دین میں گروہ بنا بیٹھے. تو اگر یہ بڑے بڑے فیصلے ہم نے خود کرنے ہوتے تو پھر پتہ نہیں ہم کیا کرتے. یہی اللہ فرما رہے ہیں, مجھے پتا ہے تمہارے اندر کمزوریاں ہیں. کیا کمزوریاں ہیں؟ نسب, اس کا تعصب, خاندان کا تعصب, قوم کا تعصب, زبان کا تعصب ہے نا, یہ سارے تعصب. آج کیوں بلوچی جو ہیں وہ پنجابیوں سے دور ہیں یا پنجابی بلوچیوں سے دور ہے؟ زبان کا تعصب, علاقائی تعصب. شام والوں پر ظلم ہو رہا ہے, کون ہے شام والے؟ مسلمان نہیں ہیں, لیکن علاقائی تعصب غیر محسوس ہوتے. پھر نسب, آپ دیکھیے کہ کیوں جو ہے ابو جہل نے مخالفت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حالانکہ پڑھا لکھا آدمی تھا, ابو الحکم مشہور تھا. نسب کا تعصب, ہم اموی ہیں, ہم ہاشمیوں کو اپنے سے برتر نہیں ہونے دیں گے. ہاشمی رسول پر ایمان لے آئے, اموی ہاشمیوں سے نیچے پڑ جائیں گے. نسب کا تعصب, طرح طرح کے بت ہیں. وہ جو اقبال کہتے ہیں, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ صنم یہی ہے, سب سے بڑا بت اپنی ذات کا بت جسے ہم پوجتے ہیں. پھر اس کے بعد خاندان کا بت, آبا پرستی. پھر اس کے بعد خواہشات کا بت. جب تک یہ بت نہیں ٹوٹیں گے توحید کامل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ آپ کے سامنے نہ میں کچھ ہوں, نہ میرا خاندان, نہ میرے آبا, نہ میری خواہشات. یہی بت توڑے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. رشتے کا بت توڑا, بیٹا قربان کرنے لے گئے. اسماعیل نے ذات کا بت توڑا, ابا
آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے. بے شک قربان کر دیں, جو حکم ملا پورا کریں. تب مقام ملا, تب بلندیاں ملی, تب چنے گئے. تو یہ سب بت ہیں. اب ہر کوئی ابراہیم اور اسماعیل نہیں ہو سکتا, لہٰذا ہم ان کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں. کسی سے ہمیں محبت زیادہ ہے, اپنے ہی بچوں میں. کسی سے ہم سخت ناراض ہیں, شکل نہیں دیکھنا چاہتے. ایسے ہی ہے. اب ان ساری محبت و نفرتوں کے اندر اگر ہمیں خود وراثت تقسیم کرنی ہوتی, ہم تو حقداروں کا حق مار کے مر جاتے, اور مرنے کے بعد ہلاک ہو جاتے, کیونکہ اصل ہلاکت تو جہنم ہے نا, ہلاک ہو جاتے. اللہ نے فضل کیا, اللہ نے کہا نہیں تم لوگ ایسی حرکتیں کرو گے اگر تمہیں اختیار دیا گیا, لہٰذا لو میں وراثت کے قوانین دے رہا ہوں, ان قوانین پر عمل کرو. ٹھیک ہے, یہی حال حرمت کا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں فساد رہا, خرابیاں بھرپا ہوئی, یہ عشق و محبت کے چکروں میں, ہے نا. تو اللہ رب کریم نے اس کی حدود مقرر کر دی تاکہ مومنین جو ہیں وہ اپنے آپ کو بربادی اور تباہی سے بچائیں. تو یہ اللہ کے احسانات میں سے احسان ہے. اب ان احسانات کی شکر گزاری کرنی ہے, اور شکر گزاری کیا ہے؟ نعمت کا درست استعمال. تو ان قوانین کو استعمال کریں, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی مہربانی کے مستحق ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا, نہ تم کھاؤ, اموالکم, اپنے مال, بینکم, آپس میں, بالباطل, باطل طریقے سے. ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو. باطل کیا ہے؟ ہر ناجائز طریقہ, وراثت کھا جانا, یتیم کا مال کھا جانا, کسی کمزور کا مال کھا جانا, کسی کا پلاٹ ہڑپ لینا, ہر وہ طریقہ جو معروف کے الٹ ہو وہ باطل ہے, ناپسندیدہ ہے. اللہ سوائے یہ ان کے تکونا ہو تجارتاً, تجارت, ان ترازم, رضامندی سے, منکم, تمہاری, سوائے اس کے کہ تم دونوں کی باہمی رضامندی سے تجارت ہو, کہ لین دین جو ہو اس میں رضامندی ہو. رضامندی کے خلاف جو بھی طریقہ ہے وہ باطل ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے اور اس کو تو نہیں پتا, جو فراڈ کر رہا ہے اس کو تو پتا ہے, جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تو نہیں پتا. اب بظاہر تو پہلا کاروبار تو رضامندی پر ہی ہوگا نا. جیسے اب دیکھیں پلاٹس لوگ کھا جاتے ہیں, تو جب پلاٹ لیتے ہیں لوگ, خریدتے ہیں, تو اس وقت تو رضامندی کے ساتھ خرید ہوتی ہے نا. اب بعد میں اس نے پلاٹ ہڑپ کر لیا, تو کیا یہ باطل ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ کہے میں نے تو جب اس سے یہ پلاٹ بیچا تھا تو اس نے اپنی رضامندی سے خریدا تھا, یہ بات صحیح ہو جائے گی. کیونکہ اگر اس کو پتا ہوتا کہ میں فراڈ کروں گی تو وہ مجھ سے پلاٹ نہ لیتا, ہے نا. تو لہٰذا کسی کے ساتھ فراڈ کرنا, کسی کا مال ہڑپ کرنا بھی باطل میں آتا ہے. پھر کسی کو گھٹیا چیز بیچ دینا, جیسے نیٹ پہ ہوتا ہے, تصویر اتنی حسین ہوتی ہے بندہ فوراً منگا لیتا ہے, اور جب چیز آتی ہے تو پہچانی نہیں جاتی, ہے نا. تو اگر اگلے کو پتا ہوتا کہ اتنی گھٹیا کوالٹی کی چیز ہوگی تو کیا وہ خریدتا؟ نہ خریدتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جوا بظاہر رضامندی کی چیز ہے, دونوں فریق اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں, یا 4 ہیں یا 10 ہیں, جتنے بھی فریق ہیں, لیکن ہر فریق کس ارادے سے کھیل رہا ہوتا ہے؟ میں جیت جاؤں گا اور باقیوں کا پیسہ ہڑپ کر لوں گا. تو یہ بھی پھر رضامندی نہیں ہے, یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ چال چلنا ہے. اگر 10 لوگ جوا کھیل رہے ہیں تو 10 کے 10 یہ چاہتے ہیں کہ باقی 9 کا مال سمیٹ لیں. کوئی دینے پر رضامند نہیں ہے, ہر کوئی لینے کی امید سے آیا ہے, تو یہ بھی پھر رضامندی نہیں ہے. رشوت بھی بظاہر رضامندی سے دی جاتی ہے, حقیقت دی جاتی ہے رضامندی سے نہیں, مجبور ہو جاتے ہیں. کام لٹکا ہوا ہے, گھر میں گیس نہیں لگ رہی, 6 مہینے گزر گئے ہیں, سلنڈر لا کے تھک گئے ہیں, خرچہ بھی بڑھ گیا, مشقت بھی بڑھ گئی, مجبور ہو کے پیسے دیتے, ہے نا. تو پھر یہ رضامندی ہے؟ نہیں, سب باطل طریقے. کہنے کو ہے کہ جی اس نے دیے تو ہم نے لیے نا, ہم نے کوئی مانگے تو نہیں تھے. اسی طرح کی باتیں کرتے نا کلرک صاحبان, ہم نے کون سا کہا تھا؟ اصل میں آپ نے کہا نہیں, آپ نے اپنے جسٹر سے مجبور کر دیا اگلے کو, تو یہ بھی حرام ہے. تو کسی بھی طرح سے دوسرے کا مال نکلوانا جو وہ دینا نہ چاہتا ہو وہ باطل طریقہ ہے, اور باطل طریقے سے لیے ہوا مال حرام. تو جو مجبور ہے وہ اس کا کیا ہے اسٹیٹس؟
جو مجبوراً رشوت دیتا ہے. دیکھیے اگر واقعی مجبور ہے تو اللہ معاف کرنے والے، ورنہ یاد رکھیں کہ تقسیم پتہ کیا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور لینے والا، ترتیب میں دینے والا پہلے آیا. الراشی، ہمارے یہاں راشی افسران کی ترکیب جو ہے نا وہ غلط ہے. راشی کا مطلب ہوتا ہے دینے والا اور مرتشی کا مطلب ہوتا ہے لینے والا. ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے راشی افسران، رشوت لینے والے، حالانکہ اس کا مطلب ہو جاتا ہے دینے والے. تو راشی والمرتشی، تو ترتیب میں پہلے آیا دینے والا اور پھر آیا لینے والا، تو دینا بھی گناہ ہے. اب دو صورتیں ہیں، ایک تو کوئی اپنے ناجائز کام کو جائز کرانے کے لیے رشوت دے، وہ تو پکا جہنمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس حدیث کے مطابق. اور دوسرا وہ ہے کہ جو مجبور ہو گیا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ چکر لگا لگا کے تھک گیا، وہ گیس کا کار ہی نہیں رہے، میٹر ہی نہیں دے رہے، جب تک پیسے نہیں دو گے میٹر نہیں ملے گا. اب وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کر اگلے نے دے دیا. تو اگر واقعتاً وہ باقی معاملات میں نہیں کرتا اور حقیقتاً مجبور ہے تو اس کی مجبوری سے اللہ واقف ہے، پھر اللہ معاف فرمانے والا. لیکن جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بچے اس چیز سے. کوشش کریں گے تو پھر اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی سے کوشش کی ہے. بالکل اللہ جانتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ رب کریم کے پاس سارے حساب کتاب ہے، وہ ہمارا ایک لمحے کا بھی وہ ضائع نہیں کرتا وقت. لیکن دقت پھر آتی ہے. ولا نہ تقتلوا، تم قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو قتل مت کرو یا اپنے لوگوں کو قتل مت کرو. اب یہ بڑا جامع جملہ ہے. یا تو یہ جملہ پیچھے مل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یا پھر یہ پیچھے کف کی وجہ سے رک گیا اور یہ پورا مستقل الگ جملہ ہے. دونوں حیثیتوں میں اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جامع قسم کی بات ہے. یا تو یہ کہا گیا کہ دوسروں کے مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ تم دوسرے کا مال کھاؤ گے اور مرنے کے بعد پھر پھنس جاؤ گے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یا پھر یہ کہا گیا کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے کھا کر دنیا میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، آخرت کی سزا تو جو ہوگی ہوگی. باطل طریقے سے اگر مال ادھر سے ادھر شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ معیشت بھی ڈوب جائے گی نا معیشت. ہمارے یہاں اکانومی کے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن ہے نا. کلرک سے لے کر پرائم منسٹر تک کرپشن ہی کرپشن ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری اکانومی کے فیلئر کا سبب ہے کرپشن. تو کرپشن کیا ہے؟ باطل طریقے سے کھانا. کرپٹ یہی ہے ہوتا ہے بندہ جو ہر جائز ناجائز طریقے سے کھائے. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کرپشن مت کرو. تو اللہ کہہ رہے ہیں اپنے مال اس طریقے سے کرپشن سے کھا کر اپنے آپ کو تباہ مت کرو، اپنی اکانومی کو تباہ مت کرو، کیونکہ پھر تم من حیث القوم تباہ ہو جاؤ گے جیسے ہم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور مفہوم اس کا ہے، اپنے لوگوں کو ہلاک مت کرو، اپنے لوگوں کی جان مت لو، ان کو تباہ مت کرو. آپ جس کا مال کھائیں گے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا آپ کا اپنا، کسی نہ کسی اعتبار سے تو آپ کو جانتا ہوگا. اگر آپ سے رشتہ نہیں بھی ہے تب بھی مومن تو ہے، آپ کا ہمسایہ یا آپ کا ہم شہر یا آپ کا ہم وطن کسی ناطے سے جانتا ہے تو آپ کو مال دے رہا ہے نا. تو اگر آپ اس کا مال کھا گئے اور وہ کل لاش ہو گیا تو ہلاک ہوا نا، تباہی میں جا پڑا. ہو سکتا ہے وہ تنگ آ کر سوسائڈ کر لے، ہو سکتا ہے وہ چور چکا بن جائے، ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جائے. تو اپنے بھائی کی تباہی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ پھر اس کے کندھوں پر جس نے مال لوٹا. تو اپنے ہی لوگوں کو ہلاک کرو گے. تو جس طرف سے بھی لے اس کے جامع مفہوم نکلتا ہے. نہ اپنے آپ کو تباہ کرو، نہ اپنے لوگوں کو ہلاکت تک پہنچاؤ، اور نہ ہی اپنی معیشت کو تباہ کرو. ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ مال کی ٹرانزیکشن صاف ستھری رکھو اور کرپشن نہ کرو. ٹھیک ہے. تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ نیب بنایا جائے، اگرچہ وہ بنا ہونا چاہیے اور بنا ہوا ہے اور کام اللہ کرے وہ صحیح طور پر کرنا شروع کرے، لیکن ایک مسلم معاشرے میں نیب کی کوئی خصوصی ضرورت نہیں ہوتی. اگر قرآن کے تصورات واضح ہوں اور قرآن پر عمل ہو تو سب سے بڑا ہمارا نیب جو ہے وہ قرآن ہی ہے. ان اللہ کانا بکم رحیما، بے شک اللہ رب کریم تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی
اپنے آپ کو اللہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن اگر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے تو پھر اللہ تمہیں اس ہلاکت میں ڈالنے کی سزا ضرور دے گا. ٹھیک ہے؟ اگر تم خود اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناؤ گے تو پھر تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانا اللہ کا ذمہ نہیں ہے. اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے کا منتظر ہے تم لوگوں پر، لیکن اگر رحم چاہتے ہو تو کام بھی وہ کرو کہ اللہ تم پر رحم کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ بتائیے، حدیث میں بہت دفعہ سنا چکی ہوں. زندگی اپنی خواہشات کی شاباش، احسنتی. سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو ساری عمر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہا اور رحمت کی توقع اللہ سے لگائے رکھی. اللہ فرماتے میں بہت رحیم ہوں، لیکن اگر خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے تو پھر مجھ سے رحمت نہیں ملے گی. یہ دوسری حدیث بھی آ جاتی ہے نا جو ابھی میں نے آپ سے دوبارہ عرض کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق العباد لے کر مت آنا ورنہ میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا. یہ سارا اسی میں آ جاتا ہے. جو بتا دیا گیا وہی گناہ کر کے آؤ تو پھر رحمت کی توقع نہ رکھو. ومن جو یفعل کرے گا ذالکا ایسا عدوانن زیادتی و ظلمن یا ظلم فسوف تو ان قریب نصلیہ ہم داخل کریں گے اس کو نارن آگ میں. جو کوئی ایسا ظلم و زیادتی کا کام کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں ڈالیں گے. کس کام کے لیے ظلم و زیادتی کی ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ مال کھا جانا. رشوت بھی اس میں آ گئی. رشوت ایک شکل ہے، مال کھا جانا، باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا، باطل کی ہر شکل. باطل کا الٹ کیا ہے؟ معروف. معروف کیا ہے؟ کوئی اپنی خوشی سے دے. اس کے سوا کسی کا مال کھا جانا کسی بھی قسم کا دھوکہ کر کے، اس کی سزا کیا ہے؟ آگ میں ڈال دیا جانا. نصلیہ سواد لام یہ سے ہے جلانا، اس کا اپنا مطلب ہوتا ہے جلانا، جھونکنا. تو اسے ہم آگ میں جھونک دیں گے، آگ میں جھلسائیں گے. تو ایسا کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ عدوان کے لیے اور ظلم کے لیے. عدوان کیا ہے؟ زیادتی. روٹ کیا ہے اس کی؟ عین دال واو، عدو. عدو دشمن کو بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دشمن بھی کوئی حد پار کرنے سے رکتا نہیں ہے. دشمن ہوتا ہی وہ ہے جو ہر حد پار کر جائے. تو عدوان کے لیے، ظلم و زیادتی کے لیے، حدود پار کرنے کے لیے. اور ظلم ہوتا ہے حق تلفی کرنا، دوسرے کا حق مارنے کے لیے اور اس کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو جو بھی پھر ایسا کرے گا اس کے لیے سزا کیا ہے؟ نار جہنم. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور اللہ پر یہ کام بہت آسان ہے. کیا کام آسان ہے؟ آگ میں ڈال دینا. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ جسے چاہے آگ میں جھونک دے. اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ مگر اللہ ہمیں پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جاتے ہیں اور ہم اللہ کی پکار نہیں سنتے. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ میں جہنم میں ڈالنا چاہوں. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام تو یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوں. تم لوگوں کو جنت کے راستے پر لے کر جانا مشکل کام ہے اور میں اسی کے لیے تم لوگوں کو تیار کر رہا ہوں. ان اگر تجتنبو تم اجتناب کرو کبائرہ بڑے گناہوں سے، ما جو تنہونا عنہ روکے جاتے ہو جن سے، نکفر ہم دور کر دیں گے عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم داخل کریں گے تمہیں مدخلن داخل کرنے کی جگہ کریمن اچھی. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے اور تمہیں معزز جگہ پر داخل کریں گے. کبائر کبیرہ کی جمع ہے. آپ گناہ کبیرہ جسے کہتے ہیں. گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ میں کیا فرق ہے؟ حدود میں آتے ہیں. اس طرح گنوائیں تو آپ لمبی فہرست نکالیں گے.
पहचान बताएं। गुनाह कबीरा के 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, इसको आज समझ लीजिए, ठीक है। एक, हक तलफी, हक तलफी जिसे आप कहते हैं जुल्म, किसी का हक मारना, चाहे वो हक बंदे का बंदे पर हो, चाहे वो हक अल्लाह का बंदे पर हो। अल्लाह की हक तलफी की जाए या बंदे की हक तलफी की जाए, इसीलिए कहा गया ना इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क, क्योंकि अल्लाह की हक तलफी है। अल्लाह का हक है कि हम उसको रब्बे वाहिद माने। जब हम उसके साथ किसी को शरीक ठहराते हैं तो हम दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म करते हैं। फिर वालिदैन की हक तलफी को जुल्म कहा गया, हर गुनाह को जुल्म कहा गया ना, वो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, क्योंकि जान का हक है जन्नत का मुस्तहक बनाना अपने आप को। तो जब कोई जन्नत के लिए सेलेक्ट होने की बजाय अपनी नहली की बिना पर रिजेक्ट किया जाता है तो अपनी जान पर जुल्म करता है। इसी बिना पर गुनाहे कबीरा के लिए जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कुरान में बार बार। तो पहला एलिमेंट इसमें आता है हक तलफी, खा बंदे से बंदे की हो, खा बंदे से अल्लाह की, इसमें हक तलफी पाई जाती है। दूसरी चीज इसमें होती है इस्तकबार, अपनी बड़ाई, बड़ा होना नहीं, अपने आप को बड़ा समझना। मैंने आपसे अर्ज किया था इस्तकबार होता है अपने आप को बड़ा समझना। कहां बताया था मैंने आपको? ये इस्तकबारा का लफ्ज कहीं पढ़ा? पहले पारे में। शैतान ने क्या किया? अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और बड़ाई जाहिर की। वहां मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस्तकबार होता है अपने आप को बड़ा कहना, बड़ाई का हामिल हुए बगैर। इस्तकबार इसी का नाम है, झूठी बड़ाई का दावेदार होना। तो अल्लाह के मुकाबिल अपने आप को बड़ा मानना। शैतान इंसान से बड़ा था या नहीं था ये बहस नहीं है, जो सबसे बड़ा रब है यानी अल्लाह करीम, उसने हुक्म दिया और उसने अल्लाह के हुक्म की हुक्मदूली की, ये कहकर कि मैं बेहतर हूं आदम से। असल में उसने अल्लाह के हुक्म को रिजेक्ट करके अल्लाह की अथॉरिटी को चैलेंज किया, ना कि आदम को चैलेंज किया। ऐसे ही है ना? तो असल में उसने झूठी बड़ाई जिताई अल्लाह के मुकाबिल। तो जब हम अल्लाह के किसी कानून के मद्दे मुकाबिल अपने कानून को लाते हैं, यानी अगर मैं वरासत के कानून को छोड़कर अपने बनाए हुए कानून पर तकसीम करूं, कहूं ये ज्यादा अच्छा है, तो मैं किसको चैलेंज कर रही हूं? तो ये क्या है? इस्तकबार, अल्लाह के मुकाबिल बड़ाई जिताना। आप इसे अल्लाह से बेखौफी भी कह सकते हैं, तकब्बुर भी कह सकते हैं। असल में तकब्बुर और इस्तकबार की रूट एक ही है, मगर इस्तकबार ज्यादा जामे लफ्ज है। तकब्बुर सिर्फ बड़ाई को कहते हैं, इस्तकबार के अंदर शामिल है झूठी बड़ाई, बड़ा बन के दिखाना। इसीलिए इसके लिए फिस्क का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अल्लाह रब्बे करीम ने कहा ना, कुरान के जरिए हम बहुत सौ को गुमराह करते हैं, बहुत सौ को हिदायत देते हैं। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व युफ़सिदूना फिल अर्ज़। हम कुरान की मिसालों के जरिए बहुत सौ को गुमराह करते हैं, बहुत सौ को हिदायत देते हैं, मगर सिवाय फासिकों के किसी को गुमराह नहीं करते। और फासिक वो हैं जो अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ देते हैं, कता ताल्लुकी करते हैं और फसाद फिल अर्ज के मुर्तकब होते हैं। पढ़ा आपने सूरह बकरा पहले पारे में, है ना? तो बात यह है कि फिस्क क्या है? बात ना मानना, नाफरमानी करना। और नाफरमानी के पीछे सबब क्या होता है? अगले की बड़ाई के मुतालिक शुबा होना। जिस पर एतबार होता है ना उसकी बात मान लेते हैं। इसीलिए आप देखें, बच्चे को माँ पर शुबा होता है, माँ की बात नहीं मानता। टीचर पर यकीन होता है, टीचर की बात मान लेता है ना? छोटी छोटी चीजें, आप स्पेलिंग कहें कि ये गलत है तो वो बहस करते हैं बच्चे, मगर जब टीचर कहते हैं तो फौरन ये स्पेलिंग गलत है मान लेते हैं, क्योंकि टीचर पर एतमाद होता है। लिहाजा जब कोई अल्लाह के कानून के सामने जुबान खोलता है तो असल में उसे अल्लाह की अथॉरिटी पर, उसकी रबूबियत पर, उसकी अजमत पर शक होता है। यह है इस्तकबार, अल्लाह से बेखौफी। इसीलिए फिर गुनाह कबीरा का दूसरा एलिमेंट क्या है? फिस्क। ठीक है। और तीसरा एलिमेंट है रवाबित को तोड़ना, राबते काटना। जो भी मैंने आयत पढ़ी उसमें भी आपने पढ़ा।
यनकुज़ूना मिन अहदिल्लाहि मिन बादि मिसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, जिसे मिलाने का हुक्म दिया है उसे काट डालते हैं। राबते काटना, चाहे वो राब्ता बंदे का बंदे से हो, चाहे वो राब्ता बंदे का अल्लाह से, राबते काटना। इसीलिए फुजूर का लफ्ज आया, क्योंकि फाजारा का मतलब क्या होता है? काटना, फाड़ना। इसीलिए गुनाह कबीरा के लिए फुजूर का लफ्ज आता रहा। तो ये 3 अलग अलग मफहूम नहीं है, ये 3 अनासिर हैं जो तकमील करते हैं बड़े गुनाहों की। हर बड़े गुनाह में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। जैसे अगर कोई किसी का हक वरासत मार ले, अल्लाह की नाफरमानी आ गई, फिस्क आ गया, और हक तलफी आ गई, जुल्म आ गया, और जब वो वरासत किसी की खा लेगा तो रिश्ता टूट जाएगा ना, अगला छोड़ देगा। भाई है तो भाई नहीं मिलेगा, बेटा है तो बेटा नहीं मिलेगा, तो फिर राब्ता भी टूट गया ना, फुजूर भी आ गया, तीनों मिल गए, तब जाकर गुनाह कबीरा की तकमील हुई। तो गुनाह कबीरा के क्या है 3 एलिमेंट? दोहराइए जरा। शाबाश, राब्ते तोड़ना। अब जरा अरबी में भी गिनवाइए इंशाअल्लाह। जुल्म, फिस्क और फुजूर। और उर्दू में दोहराइए। राबते तोड़ना, कता ताल्लुकी भी कर सकते हैं, ठीक है। जब ये चीजें पाई जाए ना तो एक बड़े गुनाह की तश्कील होती है, और बड़े गुनाह में हमेशा ये तीनों चीजें ही शामिल होती हैं। नोटिस फरमा कर देख ले। फिर ऐसे गुनाह में बगैर तौबा के माफी नहीं मिल सकती। तौबा कर ली फिर तो हर गुनाह की माफी हो जाएगी ना, बगैर तौबा के ऐसे गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। लेकिन जो ऐसे गुनाहों से बचेगा उसके लिए क्या खुशखबरी है? नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर खुतबा में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, फराइज अदा करो, फराइज अदा करो और कबीरा गुनाहों से बचो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसी तरह आपने कहा ना कि खवातीन में से जो औरतें फराइज अदा करें, फर्ज नमाजें पढ़ें और रमजान के रोजे रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने शोहरों को राजी रखें, उन्हें क़यामत के दिन कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो चले जाओ जन्नत। तो वही आ गया ना बड़े गुनाहों से बचना। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहब ने पूछा, हजरत मुआज बिन जबल ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत पे जाना चाहता हूँ, मुझे तरीका बता दे। आपने कहा मुआज बहुत बड़ी बात पूछी है आपने, ये बहुत बड़ा काम है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह आसान कर दे। लिहाजा आप फराइज अदा करें, फर्ज नमाजें पूरी करें, रमजान के रोजे रखें, ज़कात दें, जिंदगी में अगर तौफीक हो तो एक बार हज करें और कबीरा गुनाहों से बचें, अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल करेगा। यही मफहूम है। बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे, छोटे छोटे अल्लाह माफ कर देंगे। कैसे? वजू करते हैं तो गुनाह धुल जाते हैं ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब कोई वजू करता है और हाथ धोता है तो नाखूनों के नीचे तक के गुनाह निकल जाते हैं। कुली करता है तो दांतों की मसूड़ों, जड़ों तक के गुनाह निकल जाते हैं। चेहरा धोता है तो आंखों की पलकों तक के गुनाह झड़ जाते हैं। जब कोई मसा करता है तो सर के जड़ों तक के और कान के लवों तक के गुनाह निकल जाते हैं। पैर धोता है तो पैरों के नाखूनों तक के गुनाह निकल जाते हैं। और वजू करके वो ऐसे हो जाता है जैसे गुनाहों से पाक हो। यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में भी फरमाई ना कि जो 5 दफा अपने घर के सामने बहने वाली नहर में नहाए, क्या उसके जिस्म पर मैल बाकी रहेगा? सहाबा ने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जो तुम में से दिन में 5 मरतबा वजू करता है गुनाहों से पाक हो जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिज़ां रसीदा दरख्त की शाख खिलाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देख रहे हो पत्ते कैसे गिर रहे हैं? अबू ज़र ने कहा जी बिल्कुल देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू ज़र, वजू करने से एक मोमिन के गुनाह इससे भी ज्यादा तेजी से झड़ते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हर इंसान पर गुनाहों का बोझ होता है,
جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بوجھ جھڑ جاتا ہے. تو ہماری نماز، ہماری وضو، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، والدین کی خدمت، ان کی دعا، مسلمان بہن بھائیوں کی دعا، ان سارے کاموں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور بیلنس برابر ہو جاتا ہے. مگر بڑے گناہ توبہ کے بغیر نہیں جھڑتے. تو کم از کم بڑوں سے تو بچنا. اور بڑے گناہوں میں کیا کیا شامل ہے؟ گنوائیں. نہیں، میں نے عناصر نہیں پوچھے، گناہ پوچھے. جی، اور زنا، بالکل زنا، کسی کا حق کھا جانا، بالکل، اور قطع رحمی، رشتے توڑنا، قتل، بالکل، فساد، اور نماز چھوڑنا، ہے نا. دیکھیں نہیں ذہن میں آیا نا، کیونکہ نماز چھوڑنا اتنا عام ہے کہ ہم بھول ہی گئے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے؟ من ترک الصلاۃ عمدا قد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا. اور آپ کو پتہ ہے علماء تو یہاں تک فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر بیوی یا شوہر بالکل نماز چھوڑ دے بلا وجہ تو وہ تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے. اور یہاں تک فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ پھر ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اس حدیث کی بنا پر. تو میں خیر اتنی شدت تو نہیں کرتی، نہ میں درست سمجھتی اس بات کو، لیکن بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور مومن اور کافر میں ایک ہی فرق ہے، وہ فرق ہے نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا. تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جب تک یہ سوچ پیدا نہیں نہ ہوگی، جو اللہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ نہیں کرو گے تو صغیرہ میں معاف کر دوں گا، تو نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. حق تلفی، استکبار اور قطع تعلقی تینوں آ جاتے ہیں. کیسے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ کا حق ہے، اور ہم نہیں پڑھتے. اللہ نے کہا میرے سامنے جھکو، ہم نہیں جھکتے، کس بات کا تکبر ہے؟ اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو مسجد میں نہیں جاتے، محلے والوں سے نہیں ملتے، رابطہ نہیں بنتا، تو حق رابطے ٹوٹنا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے بھی ٹوٹ گیا، بندوں سے بھی ٹوٹ گیا، سارے ایلیمنٹ جمع ہو گئے. نماز جتنا بڑا نیک عمل کوئی نہیں ہے، لہذا نماز کے چھوڑ دینے جتنا بڑا گناہ بھی کوئی نہیں ہے. ہر بندے پر مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض کیا عائد ہوتا ہے؟ نماز پڑھ. مومن کی پہچان کیا ہے؟ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ معراج ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نماز مومن کی معراج ہے. کیا ہے معراج؟ اللہ کے ساتھ بات کرنا، اللہ کے قریب ترین مقام پر آ کر. تو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یا فضیلت ہے نا کہ ان کو معراج کرائی گئی، تو مومن کی فضیلت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے. تو پھر چھوڑ کر کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے، دین کا ستون ہے. بات یہ ہے کہ نماز جو ہے یہی پہچان ہے. اپنی پہچان کو، اپنے شعار کو چھوڑ کر باقی پھر کیا بچتا ہے؟ مگر مصیبت یہ ہے کہ نماز کو اتنا ہلکا لے لیا ہم نے کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ گناہ کبیرہ. اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ نماز پڑھنے والے اور آپ کافی حد تک دین کا فہم رکھنے والے، پھر بھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ نماز گناہ کبیرہ میں سے نہیں آیا نا، تو پھر عام لوگوں کو کہاں سے آئے گا؟ اچھا بچے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یوتھ کے، جن کے جو ینگسٹرز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا برائی ہے ہمارے اندر؟ اب برائی کا تصور کیا ہے؟ جب تک چوری نہ کریں، ڈاکہ نہ ڈالیں، زنا نہ کریں، ہم میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اچھا نماز نہیں پڑھتے، کیا یہ برائی نہیں ہے؟ آپ اس سے آگے کون سی برائی چاہتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنا بذات خود بہت بڑی برائی ہے، اور برائی کے ہر راستے کو کھول دینے والی چیز ہے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی سے. جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو کسی بھی وقت کسی بھی برائی میں مبتلا ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیماری میں بھی نماز چھوڑی؟ ہم کس بات پہ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے؟ تو نماز جو ہے نا چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. جی اسی لیے ہم عاشق رسول ہے، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کو رب واحد مانو.
انہوں نے کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا.